وزیر اعظم کے بعد صدر مملکت نے بھی قومی مفاہمت اور مصالحت کی خواہش ظاہر کر دی۔ وہ قومی مفاہمت اور مصالحت کی عمل کی قیادت کرنے کو تیار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا نئے سال پر پیغام۔ نئے سال پر پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، ضلع کوہاٹ میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر دریافت۔ نشپا بلاک سے یومیہ 4100 بیرل خام تیل اور 1.5 کروڑ موقف فٹ گیس حاصل ہوگی۔ او جی ڈی سی ایل نے تیل و گیس کی دریافت کو قوم کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر منعقدہ اجلاس میں تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ترجیحات میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تیل و گیس کی سپلائی چین کو ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے ادارہ جاتی اور انتظامی سہولیات حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافے اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست فراہم کی گئی۔ معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت سال میں 2 بار قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ بھارت سے چناب پر متنازع ڈیم منصوبے کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ پڑوسی ملک سے سندھ طاس معاہدے کی پاسداری پر زور۔ پاکستان کی جانب سے یمن تنازع کے پرامن حل کی حمایت۔ صورتحال معمول پر لانے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو الگ ملک تسلیم کرنے کا اقدام مسترد۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھی حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تائیوان کے مسئلے پر چین کے موقف کی 2 ٹوک حمایت کا عزم بھی دہرا دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے رفقا کی ملاقات کا دن، کسی پارٹی لیڈر کو سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ صرف ایم این اے جمال احسن خان اور ایم پی اے اقبال خٹک دہگل ناکا آئے۔ ملاقاتیوں کی فہرست میں شامل 4 رہنما بھی اڈیالہ جیل نہیں پہنچے۔ ضمنی انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 13 جنوری کو ایک بار پھر طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست 21 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس ارباب محمد طاہر درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالتی حکم پر بانی کا جواب تاحال جمع نہیں کرایا جا سکا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینٹ کو بھجوا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نے ریفرنس چیئرمین سینٹ کو ارسال کیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہے گا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 15 فروری کو ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لانے کا منصوبہ بنا لیا۔ آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی انتخابات ایکٹ میں ترمیم کی تجویز، وارڈز کی تعداد اور حلقہ بندیوں میں تبدیلی کی بھی تجویز۔ آج منعقد ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آرڈیننس کی منظوری لی جائے گی، ذرائع کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی کے 125 ارکان الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کرانے میں ناکام۔ خالد مقبول صدیقی، خورشید شاہ، اویس لغاری، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور لطیف کھوسہ سمیت کئی ارکان نے گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ سندھ اسمبلی کے 62 اور پنجاب اسمبلی کے 159 اراکین بھی گوشوارے جمع نہ کرانے والوں میں شامل۔ 15 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی رکنیت معطل کر دی جائے گی، الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انسپیکشن ٹیم کے ایک ہی دن میں 4 اسپتالوں کے اچانک دورے۔ جہلم میں بد انتظامی پر ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی ایچ کیو سہاوا کے ایم ایس اور عملے کو وارننگ جاری۔ سبی کے چینک چوک کے قریب دستی بم حملے میں ایک شخص جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں شیر جان اسٹاپ کے قریب پولیس موبائل پر فائرنگ، زد میں آ کر ایک راہگیر شدید زخمی ہو گیا۔ جاوید آلا موڈھو نے آئی جی سندھ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سینٹرل پولیس آفس میں پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ نئے آئی جی کی وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ سے بھی ملاقاتیں۔ مراد علی شاہ نے کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ نئے سال کے پہلے ہی روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، کاروبار کے دوران 2000 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,76,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ پاکستان نے معاشی ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 2025 بھارت کے لیے بحرانوں کا سال۔ مودی سرکار کو پاکستان سے کشیدگی اور امریکہ سے تجارتی محاذرائی مہنگی پڑی۔ محلے کے طیارہ حادثہ اور کمزور کرنسی سے بھارت سرکار پریشان۔ امریکی ٹیرف کے نفاذ سے اقتصادی دباؤ کا سامنا رہا۔ فائنینشل ٹائمز کے سالانہ جائزے نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارتی رہنما نے پلوامہ حملہ بی جے پی کی سازش قرار دے دیا۔ بی جے پی نے جھوٹ چھپانے کے لیے پلوامہ حملے کی سازش کا ڈھونگ رچایا۔ حکومت آج تک نہیں بتا سکی کہ حملے میں استعمال ہونے والا آر ڈی ایکس کہاں سے آیا۔ بغیر تحقیقات اور شواہد پاکستان پر الزام لگانا مودی حکومت کا وتیرہ بن گیا۔ بھارتی رہنما سنتان پانڈے نے مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی کلئی کھول دی۔ سوئٹزرلینڈ کے تفریحی مقام کرنز مونٹانا میں سال نو کے جشن کے دوران دھماکہ، 40 افراد ہلاک، 115 زخمی ہو گئے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے دھماکے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ سوئس صدر کا متاثرہ مقام کا دورہ، برن شہر میں 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ طالبان کی شدت پسند پالیسیوں کے باعث افغانستان عالمی تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ متعدد ممالک نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ برطانیہ، ترکیہ اور ناروے کے بعد جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغان جریدے کابل ٹائمز کے مطابق جاپان میں 21 جنوری 2026 سے سفارت خانے میں تمام سیاسی اور اقتصادی امور معطل کر دیے جائیں گے۔ پاک افغان بارڈر بند ہونے سے دہشت گردی میں 17% کمی۔ سال 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں 34% اضافہ ریکارڈ۔ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر رہا۔ 10 سال بعد دہشت گردی اور اموات میں سب سے زیادہ اضافہ۔ رواں سال 1 لیفٹیننٹ کرنل، 16 میجر، 4 کیپٹن اور 2 لیفٹیننٹ ملک پر قربان ہوئے۔ 1 ایس ایس پی، 3 ڈی ایس پیز اور 4 ایس ایچ اوز شہید ہوئے۔ روس اور یوکرین جنگ بندی سے صرف 10% کے فاصلے پر 90% معاملات طے پا گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپ میں جاری جنگ کے جلد خاتمے کی نوید سنا دی۔ خطے کے مستقبل کے لیے ماسکو کے ساتھ معاہدہ اہم ترین پیش رفت قرار۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی نے قرآن پاک پر حلف لے کر امریکہ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بننے کا بھی اعزاز حاصل کر لیا۔ امریکی فوج کا مشرقی بحر الکاہل میں مشتبہ منشیات بردار کشتیوں کے قافلے پر ایک اور حملہ، بمباری سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق 2 ستمبر سے مشتبہ کشتیوں پر 30 سے زیادہ حملوں میں اب تک 110 افراد مارے جا چکے۔ اداکار جیکی چین غزہ میں اسرائیلی مظالم پر جذبات قابو میں نہ رکھ سکے، فلسطینی بچے کی ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے آبیدہ ہو گئے۔ ترک صدر کے بیٹے بلال اردوان کی قیادت میں نئے سال کی آمد پر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی مارچ۔
استنبول میں آبنائے باسفورس کے پل پر فلسطینی اور ترکیہ کے پرچموں کی بہار آ گئی۔ شرکا کا اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر عوام کا سمندر امڈ آیا۔ کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد روایتی بال ڈراپ کی گئی۔ شاندار آتش بازی سے علاقہ منور ہو گیا۔ سال نو کے گانے پر شہری جھومتے دکھائی دیے۔ دبئی کے برج خلیفہ پر سال نو کا جشن، شاندار آتش بازی اور لیزر لائٹ شو۔ رنگا رنگ تقریب میں گلوکاروں کی بھی شاندار پرفارمنس۔ مری گلیات میں موسم سرما کی پہلی برف باری، سال نو کا جشن منانے کے لیے آئے سیاحوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ملکہ کوہسار میں جادوئی نظارے، سوات کی وادی مالم جبہ میں بھی برف باری۔ راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے بارش، موسم سرد ہو گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ 4 جنوری کو کراچی میں میراتھن کی تیاریاں، بین الاقوامی کھلاڑی بھی میراتھن میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ شہر میں مثبت سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میراتھن سے متعلق نیوز کانفرنس۔ شہر قائد میں ٹاپ لیول کی میراتھن کا ہونا خوش آئند قرار دے دیا۔ بابر اعظم کی آسٹریلین بگ بیش لیگ میں میچ وننگ پرفارمنس، پانچویں میچ میں دوسری نصف سینچری بنا دی۔ 46 گیندوں پر 58 رنز کی اننگز۔ کنگ بابر کی ٹیم سڈنی سکسرز میلبرن رینیگیڈز کے خلاف 6 وکٹوں سے فاتح۔ محسن نقوی کی کراچی کے نیا ناظم آباد کرکٹ اسٹیڈیم آمد، انٹر اسکول ٹورنامنٹ کا فائنل دیکھا اور 5 اسٹار اسکول کی فاتح ٹیم کو ٹرافی دی۔ کراچی میں لاہور سے اچھا کرکٹ گراؤنڈ بنانے کا وعدہ۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی بولی کا آغاز 100 کروڑ سے ہوگا۔ نئی ٹیموں کے لیے 10 بڈز فائنل ہو چکے۔ آکشن 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شیڈیول۔ اور سپر ہیروز کے کارناموں پر مشتمل ہالی ووڈ کی معروف سیریز کی 5ویں فلم اوینجرز ڈومز ڈے کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔